جو نہیں مانتے اگلے جہان کو، وہ ویسے ہی ہیں، ویسے بس بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور ان کا یہی ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، کھاؤ پیو مزے کرو موجیں کرو۔ دنیا ہمارے لیے بنی ہے۔ اور تیسری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آیتوں پہ یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ میں آج ان کو چونکہ ٹائم سے زیادہ دینا، تو میں اس کی آیات پہ غور و فکر میں نے کوشش کی ہے کہ غور و فکر کیا ہے۔ سب سے پہلی تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اپنی تعریف تو فرما دی خود ہی، الحمدللہ رب، یہ اللہ نے خود ہی فرمایا نا، بتا دیا بتا دیا ہے۔ سب تعریفیں کس کی ہیں؟ رب العالمین، رب کی۔ اب اس کا مطلب اس لفظ، یہ لفظ جو ہے نا بڑا ضروری ہے، اس پہ غور کرنا کہ رب کیا چیز ہے۔ ربوبیت کے معنی اور مفہوم میں تھوڑا سا 3 زاویوں سے غور و فکر کی گئی اس کے سمجھنے کے لیے، کہ ایک معنوی لحاظ سے، دوسرا مخلوقات کی مقدار کے لحاظ سے، اور تیسرا لفظ عالمین کے لحاظ سے۔ رب العالمین 3 اینگل سے، زاویوں سے میں نے پوچھا۔ معنوی لحاظ سے رب کے معنی لغات میں پرورش کرنے والا، پروردگار، تربیت اور نشو و نما دینے والا لکھے، لغات میں اس کے معنی۔ لیکن ان معنوں کی تفصیلات جاننے کے لیے جب قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ رب انتہائی وسیع اور ہمہ گیر معنویت میں استعمال ہوتا ہے، یعنی رب کے کہیں ایک اور کہیں بہت سے معنی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک پائے جاتے ہیں۔ لغات جسٹیفائی نہیں کر سکی، میں کہہ رہا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ لغات کے یہ 4 معنی لکھ کے یہ جسٹیفیکیشن ہوتی نہیں ہے، میں آئی ڈونٹ فیل سیٹسفائیڈ۔ ان میں سے جو قرآن کے آیات ہیں ان میں سے کچھ عام فہم اور کچھ خاص معنوں میں۔ عام فہم میں سورہ یوسف کی میں نے ریفرنس دیا ہے، جیسے وہ آیت ہے یا صاحبنی اسجنا اما احدکم کما فیسکنی ربہ خمرا، اے قید خانہ کے ساتھیو، تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلایا کرے گا۔ اس کے معنی یہ بات ہو رہی ہے سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو فرما رہے، یعنی رب کسی غلام کے مالک یا وقت کے بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور خاص معنوں میں درج ذیل آیات مقدسہ میں خاص معنی، جیسے سورہ بقرہ میں 201 میں دنیا اور آخرت کے تمام اسناد کا مالک اور دوزخ کے عذاب سے بچانے والا فرمایا گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ 286 میں غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزرنے والا، ہمیشہ سے بااختیار، انسانوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزمائش سے دچار کرنے والا، بخشنے والا، رحم فرمانے والا اور کفار پر غلبہ دینے والا فرمایا گیا۔ اب اس کے میں نہیں سوچے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ سورہ ہود میں ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں نماز کی طرف لوٹانے والا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، اور میرا پروردگار، میرا رب میری دعائیں قبول فرماتا۔ سورہ آل عمران 193 میں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یعنی گناہ بخشنے والا، برائیاں دور کرنے والا، اچھی موت سے ہمکنار کرنے والا۔ اور سورہ آل اعراف 146 میں ربنا افرغ علینا صبر قناعت عطا فرمانے والا۔ سورہ شعراء میں دانش و حکمت عطا کر کے صالحین میں رب حب لی حکم الحقنی بالصالحین دعا کرتے ہیں۔
اور سورہ طٰہٰ 114 میں رب زدنی علما وقل رب زدنی علما، اس کا مطلب میرے علم میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو وہ میرا پروردگار ہی کر سکتا ہے۔ سورہ آل عمران میں صالح اولاد دے، رب حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ دعا کرتے ہیں۔ سورہ شعراء میں تخلیق کرنے والا، ہدایت دینے والا، کھلانے والا، امراض سے شفا دینے والا، ودوم اللہ رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدی والذی ہوا یطعمنی ویسقی اذا مرضت ہوا یشفی۔ یہ اکثر ہم دعا کرتے ہوتے ہیں، فائزہ مرضت، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مرض ہو جائے تو اکثر جو بزرگ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں، فائزہ ہوا مرضت فہو یشفی۔ اللہ، اس کا مطلب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں کہ وہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ بے شک۔ اور سورہ نمل میں 54 میں ثم اذا کشف الضر عنکم، کہ جب تم مصیبت میں کسی میں مبتلا ہوتے ہو تو وہی پھر مصیبت سے نکالتا ہے۔ سورہ صفات 180 میں انتہائی عزت والا اور مشرکین کے بیان کردہ ایوب سے پاک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ سورہ قریش 3 اور 4 میں خانہ کعبہ کا مالک اور فاقہ کشی سے نجات بخشنے والا، رازق اور خوف سے امن کی طرف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، یہ سورہ ہم اکثر پڑھتے ہیں۔ سورہ ہود 34 میں انسان کو اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، وَهُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ توبہ میں یہ بہت ساری میں نے لکھی ہیں۔ یہاں ارباب، یہ اگر احبار و رہبانم ارباب میں دون اللہ، یہ اسی سورہ پچھلی آیت میں ہم نے سورہ توبہ میں پڑھے ہے، فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم، تم لوگوں نے اپنے رہبان کو، پادریوں کو، ان کو اپنے ارباب بنا لیا، فقیروں کو، پادریوں کو، مولویوں کو۔ یہاں ارباب لفظ رب کی جمع ہے، اور یہ اصطلاح قوم نصارہ کے ان علماء اور راہبوں کے لیے استعمال ہے جنہیں عیسائی اس حد تک بااختیار سمجھنے لگے کہ وہ جس شے کو چاہے حلال یا حرام قرار دے، حالانکہ یہ استحقاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے رب العالمین کے لیے رب الارباب کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ رب بے شک کئی زاویوں سے قرآنی آیات میں آیا ہے، لیکن حقیقی معنی میں اس اصطلاح کا حقدار صرف وہی رب تعالیٰ ہے جو تمام عالمین کا خالق اور پروردگار ہے۔ اسی لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے اپنی ہمہ جہت اور ہمہ گیر نظام ربوبیت کا ذکر مختلف زاویوں سے فرمایا، بلکہ سورہ فاتحہ 1 میں جیسے میں نے فرض کیا الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ مزمل 8 میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ حکم فرما دیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہاں وَاذْكُرِ اسْمَ، اپنے رب کے اسم کو، اپنے پروردگار کے اسم کو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر ہو جاؤ، صرف اپنے پروردگار کے رب کا ذکر کرو، اس کے اسم کا ذکر کرو۔ اسم اس کا کیا ہے؟ اسم اللہ، پہلا اسم اعظم۔ اپنے استحقاق معبودیت اور نظام ربوبیت کو اس لحاظ سے گویا لازم و ملزوم ٹھہرایا کہ جب تک اس ذات پاک کی شان ربوبیت کی سوجھ بوجھ نہ ہو، اس کی شان الوہیت کی معرفت محال ہے۔ اس کی ربوبیت کو میں نہیں سمجھتا، اس کی الوہیت کو میں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ نظام ربوبیت ہی کا تو یہ کمال ہے کہ نظام کائنات اپنی منزل کی جانب رواں دواں اپنی تسلسل میں بحال ہے، ورنہ بفرض مثال ایک لمحہ کے لیے بھی اگر نظام ربوبیت مؤثر نہ رہے تو پوری کائنات یکدم تباہ و برباد ہو جائے۔ مخلوقات کی مقدار کے لحاظ سے یہ کہ ہر شے چونکہ خاص مقصد کے تحت وجود میں لائی گئی ہے، اس لیے اپنی نوعیت میں منفرد اور مکمل بھی ہے، اپنے کردار میں متحرک، اور ہر دوسری مخلوق سے اس کا ایک نہ ایک تعلق بھی ہے،
اور پھر ارتقائی عمل کے موافق اس کے وجود میں تغیر و تبدل بھی ہے. اب کیڑی دیکھ لیں، کیڑا دیکھ لیں، کوئی شے دیکھ لیں، ایکالوجی پوری، یعنی چاند ستاروں سے لے کر زمین پر اگنے والی گھاس تک، اور مٹی کی تہہ میں پلنے والے کیڑے سے لے کر انسان جیسے اشرف المخلوقات تک، نہ کوئی شے بیکار ہے اور اپنے اپنے احوال کے موافق تغیر و تبدیل جیسی حالات سے بھی دوچار ہے. کرۂ ارضی کی مثال ہے کہ اولین مراحل گرم لاوے کا ایک بگولا تھا جو ارد گرد موسمی حالات کے اثرات سے بیرونی سطح پر تو تہ در تہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا، لیکن اندرون خانہ گرما گرم ہی رہا. آج بھی گرم ہے، آٹو پہ گرم ہیں؟ آٹو پہ چل رہا ہے. اسی تبدیلی نے اسے ایسی مخلوقات کا مسکن بنا دیا جو تولیدی عمل کے ساتھ حیات و ممات جیسے عمل سے دوچار ہے. ہر چیز تولیدی عمل سے، اور باقی تمام مخلوقات کے ساتھ کسی نہ کسی تعلق میں بھی گرفتار ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کسی دوسرے سے تعلق نہ ہو، وہ رہ ہی نہیں سکتی، کہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی جب تک اس کے. مٹی کے اندر پلنے والا معمولی کیڑا ہو یا زمین کے اوپر چلنے والا حیوان، سمندر کے پانیوں میں پرورش پانے والی مخلوق ہو یا کرۂ ارض پر پرورش پانے والا انسان، ہر جان پیدائش سے بڑھاپے کی طرف گامزن آخر کار موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اس دورانیہ میں اپنا مخصوص کردار نبھا جاتا ہے. مخصوص کردار میں ہر جاندار کا پہلا تعلق تو اپنے جیسے جانداروں سے، کیڑے کا تعلق پہلے تو کیڑوں سے، اور دوسرا تعلق دیگر مخلوقات کے ساتھ ہے. اور ایسے تعلق کے ناطے ہی ہر جاندار و بے جان مخصوص مقدار میں ہے اور باہمی توازن میں بھی ہے. مطلب یہ کہ خالق کائنات اب تمام مخلوقات کی احیا بقا کی خاطر اسباب تخلیق فرماتا ہے. ہر شے کو اس کے مقصد تخلیق کے موافق شکل و صورت میں ڈھالتا ہے، ان کے کردار کے موافق انہیں باطنی قوتیں عطا کر کے ان میں اقدار و توازن قائم کرتا ہے تاکہ کائنات کی روانی میں بھی خلل نہ آئے اور مخلوقات کے باہمی مفاد اور ایک دوسرے پر انحصار کے باعث ایک مخلوق میں افراد اور دوسری میں انحطاط پیدا نہ ہو. اب اندازہ کریں کہ گندم یہ پیدا ہوتی ہے تو وہ اگر ساری گندم ہی گندم ہوتی تو پڑی رہتی، گل سڑ جاتی. ہر شے اس میں کس مقدار سے، جیسا کہ جاندار مخلوقات کے بارے سورہ آل انعام ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ، یہ اللہ پر خود ہی فرمایا، اور نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر، نہ کوئی پرندہ جو اٹھتا ہے اپنے پروں سے، مگر وہ امتیں ہیں تمہاری مانند. نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے. ہر چیز کو اپنے رب کی طرف اٹھایا جانا ہے. اور سورہ ہود میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کُلُّ فِی کتاب مبین. اندازہ کریں کُلُّ فِی کتاب مبین. میں جب یہ غور کرتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی پتہ گرتا نہیں جو کہ میں کتاب میں نہ لکھا. اندازہ کریں اس کے علم کا اندازہ کریں. یہاں لفظ عالمین کے لحاظ سے سورہ فاتح کی پہلی آیت مقدسہ اہم ترین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان الوہیت اور شان ربوبیت کے اظہار کے لیے عالمین کا ذکر، رب العالمین. اسی طرح سورہ آل انعام 91 میں قرآن مجید کو عالمین کا ذکر ٹھہرایا فرمایا، ان ہوا الا ذکر للعالمین. اور پھر عالمین کی تفصیلات سمجھانے کے لیے غور و فکر والوں کو درجنوں قرآنی آیات میں افاقی حقائق کی طرف متوجہ فرمایا. بہت ساری آیات میں سے یہاں لکھی ہیں.